اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سے اجازت لینے کے بعد محمد بن قاسم بصرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران پہنچ گیا۔ مکران کی سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بھیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں کے ایک مضبوط قلعہ کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں باہر تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ جب اسلامی لشکر ان پہاڑوں کے علاقے میں پہنچا تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ ایک پہاڑی یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں پر سوار اسلامی سپاہی ادھر ادھر ہو کر خود کو بچا تو لیتے مگر اونٹ سوار ان حملوں کے شدید پریشانی کی عالم میں تھے، کیونکہ اونٹ بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے تھے جن کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے ہراول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، جس سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، مگر چالاک دشمن پھر بھی اتنا شدید حملہ کرتا کہ اسلامی لشکر بوکھلا جاتا تھا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ورسٹائل ٹی وی اور میں ہوں محمد کاشف چشتی۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی علاقے کی بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے اس تجویز کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہمارا اصل مقصد دیبل پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، جہاں پر مسلمان مظلوم لوگوں کو راجہ دہر کے ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ایک سالار نے کہا، محترم، اگر آپ اس مہم کے دوران آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر سے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے۔ انہیں میدان جنگ سے الگ بیٹھنا پڑا، مگر پورا لشکر خود اعتمادی سے سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ملی ہے، مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرمائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کے جذبہ شہادت سے شرسار کر دیا تھا۔ بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھی اسلامی لشکر کا جب سامنا ہوا دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اسی دوران اسلامی لشکر کو بھی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخموں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کے زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کئی راتیں جاگنے، تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس کے بازوؤں بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر کمر پر پانی کا مشکیزہ لادے زخموں سے بھرپور سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی دن بھر کی لڑائی سے تھک چکے تھے، مگر وہ بھی اپنے سپہ سالار کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمنوں کے زخمی سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر زمین پر لٹا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا کہ اس کو پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے چند قریبی دوست سالار بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک زرہ پوش زخمی نوجوان دکھائی دیا۔
اس کی زرہ پر خون کے کئی نشان موجود تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ چکی تھی مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زخمی کو اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی اور چند گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پی کر نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ زخموں سے اس کا بدن دکھ رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو دیکھا تو سندھ کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک سالار نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، او یہ تو بھیم سنگھ ہے۔ بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، مسلمانوں تم کو فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ ساتھی نے عربی میں ترجمہ کر کے بتایا کہ اس نے آپ کو فتح کی مبارک دی ہے۔ محمد بن قاسم نے بھی اس کو سہارا دیتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ سندھی فوج ایسے بہادر سپاہی سالار کی موجودگی میں میدان سے کیسے بھاگ گئی۔ پھر ایک سالار نے اس افسر کو بیٹھنے کے لیے سہارا دیا اور محمد بن قاسم نے خود اس کی پسلی سے تیر باہر نکالا اور مرہم لگا دیا۔ قلعہ بہت چھوٹا تھا اس لیے فوج کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ محمد بن قاسم نے باقی سپاہیوں کو قلعے سے باہر پڑاؤ کرنے کا کہہ دیا اور اپنے زخمی سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے زخمی سپاہیوں کو خیموں میں جگہ دے دی۔ اس نے تمام جراحوں اور طبیبوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے زخمی سپاہیوں کا خاص خیال رکھیں اور کوئی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ محمد بن قاسم خود بھی جراحی اور طب کا فن جانتے تھے۔ اس لیے وہ خود بھی زخمیوں کے خیموں کا چکر لگا کر سب کی خیریت پوچھتے رہے اور دشمن کے سپاہیوں سے عربی میں بات کرتا تو اس کا ساتھی سندھی میں ترجمہ کر دیتا۔ اس پیغام میں وہ کہتا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ سب بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہماری قید میں ہیں، بلکہ صحت مند ہونے کے بعد آپ لوگ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ دشمن کے زخمی سپاہی محمد بن قاسم کے رویے پہ بہت حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے، بھگوان کے لیے آپ خود آرام کریں، مگر محمد بن قاسم کا کہنا تھا کہ وہ اس کا فرض ہے جو وہ پورا کر رہا ہے۔ زخمیوں نے بھیم سنگھ اور محمد بن قاسم کی خاص توجہ کا مرکز تھا۔ وہ خود اس کے زخم صاف کرتا اور مرہم پٹی کرتا۔ آخر انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر سالار صحرا، سمندر اور جنگل پار کرتا ہوا اپنی منزل دیبل کے قریب پہنچ گیا۔ دیبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ راجہ داہر کی فوج نے کھلے میدان کی بجائے قلعے میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یوں راجہ داہر کی فوج قلعے میں بند ہو کر مسلمانوں پہ حملے کر رہی تھی، جبکہ مسلمان کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چونکہ راجہ داہر کی فوج قلعہ بند تھی، اس لیے محمد بن قاسم کی فوج کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ دیبل کا محاصرہ کیے ایک ہفتہ ہونے کو تھا۔ ان دنوں میں اسلامی لشکر کے کئی جوانوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے سپاہی ان پر گرم تیل پھینک دیتے اور مسلمان سپاہیوں کو مجبوراً وہاں سے ہٹنا پڑتا۔ محمد بن قاسم نوجوانی میں بھی زبردست سوچ کا مالک تھا۔ وہ اسلامی لشکر کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی کارنامے سر انجام دے چکا تھا۔ اس لیے وہ سندھی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھر پھینکنے والی مجنیک بھی ساتھ لے آیا تھا۔ یہ بہت بڑی مجنیک تھی جسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا تھا۔ اس کو عروس کا نام دیا گیا تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے کی وجہ سے اس کو سمندری راستے سے یہاں لایا گیا تھا۔ جبکہ دیبل کا قلعے کا محاصرہ کیے ایک ہفتہ ہو گیا تو اسلامی لشکر کے سپاہی اس مجنیک کو کھینچ کر میدان جنگ میں لے آئے اور ان کے پاس اس کے علاوہ چھوٹی مجنیکیں بھی تھیں جن سے پتھر پھینک کر انہوں نے قلعے کی دیوار کے کچھ حصے کمزور کر لیے تھے۔ سندھی سپاہیوں نے جب اس مجنیک کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ عجیب مشین بہت جلد قلعے کی دیواروں کو توڑ ڈالے گی۔ شام ہونے سے پہلے اس مجنیک نے قلعہ کی مضبوط دیوار پر بھاری پتھر پھینکے مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے اس مجنیک کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کرتے تھے۔ اس پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا
کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تمام دیوتا ان کی حفاظت کریں گے اور وہ دشمن کی فوج کو ضرور شکست دے دیں گے۔ یہ جھنڈا باقی جھنڈوں سے زیادہ اونچا تھا۔ منجنیق کو استعمال کرنے میں محمد بن قاسم کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈے کا نشانہ لگایا اور پتھر کو جھنڈے پر گرا دیا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی اور وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود کو مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعے کی سیڑھیوں، دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے گئے۔ بیبل کا حکمران راجہ داہر بھی ایک بہت بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کے میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ داہر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے سے بری طرح بوکھلا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ داہر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجا کرتا تھا اب ایک گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کے لیے راہ تلاش کرنے لگا، مگر شیر دل محمد بن قاسم کے اور چند اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کیا۔ راجہ داہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنے جرنیل کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے، مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا۔ میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا۔ جب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ محمد بن قاسم کے اس حکم نے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر انہوں نے مسلمان جرنیل کا حکم سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کی مکمل آزادی دے دی گئی۔ محمد بن قاسم ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کر دیا جن کو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ تمام قیدیوں نے رہا ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور محمد بن قاسم کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم ان سوداگروں کو لوٹنے والے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان کو سخت سزائیں سنائیں۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے اور مسلمانوں کی فوج کا یہ رویہ تھا کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور کسی کا کوئی نقصان نہ کرے۔ تو دوستو یوں اس نوجوان سپہ سالار نے اپنے اخلاق کی وجہ سے پورے سندھ کو فتح کر لیا اور اس کی فتوحات دن بدن بڑھتی چلی گئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ورسٹائل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی تاریخی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔